انجیکشن لگوانے کا مسئلہ ہے۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانا، انجیکشن کی 3 قسم مراجع الزام نے بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو اعضاء کو سن کر دیتا ہے، یعنی پین کلر ٹائپ کا ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو بطور دوا استعمال ہوتا ہے، اس انجیکشن کی بات، اور تیسرا انجیکشن بطور توانائی، بطور طاقت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو انجیکشن اعضاء کو سن کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا لگوانا تمام مراجع الزام کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ البتہ دوا والے انجیکشن کی بھی سب نے اجازت دی ہے۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں بہتر ہے اس سے خودداری کی جائے اور روزے کی حالت میں وہ بھی نہ لگوایا جائے جب تک کہ ضرورت نہ پیش آئے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں جو طاقت و توانائی کے لیے روزے کی حالت میں انسان لگوانا چاہے تو لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ باقی مراجع نے احتیاط واجب لگاتے ہوئے اس سے منع کیا ہے کہ جس انجیکشن سے انسان کو طاقت توانائی ملتی ہو، روزے میں اس کو خودداری یا احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی آپ کا سوال؟ جی صبح روزے کی نیت کی اور جو سفر کا ڈسٹینس ہے جو وہاں کنٹری میں پہنچے تو وہ روزہ ہی تھا، تو اس میں روزہ عمل کر سکتے ہیں روزے کی نیت؟ سوال دوبارہ کہیے۔ دبئی سے ہم نے فلائی کیا کراچی کے لیے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ہاں ویسے میں روزہ رکھا تو وہاں جا کے روزے کا ٹائم تھا تو یہ روزہ ہو گیا ہمارا پورا؟ نہیں، کس ٹائم کی فلائٹ تھی؟ 6:15 مطلب شام کی فلائٹ، شام کی فلائٹ تھی۔ اور جو روزے کے ٹائم سفر میں ہو گیا، فلائٹ میں ہو گیا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ روزہ کھولنا، ہاں، یا تو آپ سوال اس طرح سے ہے کہ ہم یہاں سے روانہ ہوئے زوال آفتاب کے بعد تو سفر کی شرعاً اجازت، روزہ درست ہے تمام مراجع الزام کے نزدیک، اور ہم نے جو فلائٹ دی تھی وہ شام کی تھی، یہاں سے ٹریول کر کے چلے۔ اب اگر ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں ابھی تک روزہ افطار نہیں ہوا تھا، اگر سوال یہ والا ہے تب بھی آپ کو وہاں کی پابندی کرنا ہے کہ جہاں پہنچیں وہاں کے افق کے لحاظ سے آپ کو روزہ افطار کرنا ہے۔ اور اگر سوال آپ کا یہ ہے کہ درمیان سفر میں روزہ افطار ہو گیا تو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ آپ نے راستے میں کھول لیا، جب ٹائم رات کا ہو گیا تو روزہ آپ نے راستے میں کھول لیا، پھر جب آپ پاکستان پہنچے، غالباً پاکستان کے ٹائم کے لحاظ سے اگر وہاں اس وقت روزہ کھل چکا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اور سوال کوئی پیچھے سے ہو تو اچھا رہے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ علزمہ سید علی سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ انسان واجب نمازوں میں ہر پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھے۔ یہ بات کل بھی آ چکی تھی غالباً۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اب ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے الحمد کے کسی اور سورے کے جز کے طور پر نہیں ہے۔ البتہ تبرکاً پڑھنا، اس کا شروع میں تلاوت کرنا اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر کوئی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انا اعطینہ کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد سورہ انا انزلنا تلاوت کرنا چاہے تو ان کے مقلدین کے اعتبار سے وہ یہ کر سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دہرائے بغیر انا انزلنا پڑھ لے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنا ہے، جس سورے کی نیت سے پڑھی ہے اسی سورے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اس نئے سورے کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں اس سورے سے پہلے پڑھنا ہوگی۔ جی جی سونگنے کا روزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محرمات احرام میں سے ہے، یہ مبتلات روزہ میں سے نہیں ہے۔ محرمات احرام میں یہ بات تھی کہ اگر کہیں سے بدبو آتی ہو تو ناک کا بند کرنا حرام ہے، لیکن شکر یہ ہے کہ روزے میں یہ مبتلات میں نہیں ہے۔
تو اگر کہیں سے اسمیل آتی ہے اور آپ نے سونگھ لی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ الٹی وومیٹ اس سے بچنا ہے کہ روزے کی حالت میں، حالت اختیار میں اپنے ارادے کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے انسان کو وومیٹ واقع ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کی التماس سید مسرور رضوی اور ان کے مرحومین کے لیے، ان کے لیے بھی نہیں، ان کے لیے نہیں، سید مسرور رضوی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ ان کی جانب سے آج افطار کا انتظام تھا، ان کے لیے یعنی مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین شامل فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آج انشاءاللہ نماز قضاء عمری میں ایک دن کی نماز قضاء عمری پڑھائی جائے گی جماعت سے، اس کے بعد دو نمازیں نماز آیات کی قضاء کے عنوان سے بجماعت پڑھائی جائیں گی، اور یہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ سورج گہن اور چاند گہن کے اعتبار سے ہوں گی۔ تو آج کے نماز جماعت میں شرکت کرنے والے غور کر لیں، ایک دن کی نماز قضاء عمری ہے، اس کے بعد مختصر طریقہ جو ہے نماز آیات کا، اس کے اعتبار سے یہ نماز پڑھی جائے گی، اور دو نمازیں ہوں گی نماز آیات کی جماعت کے ساتھ، اور یہ دونوں چاند گہن اور سورج گہن کے عنوان سے پڑھی جائیں گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔